امریکی سینٹ کی ایک قرارداد، ایران کی ناکہ بندی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت اور مقامی صرافہ بازار میں سونے کی قیمتوں میں ایک ہی جھٹکے میں 6,800 روپے کا کریش۔ بالکل۔ بظاہر ان خبروں کا آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اگر ان تمام کڑیوں کو ملایا جائے تو یہ سب مل کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک انتہائی زبردست اور حیران کن سٹرکچر بریک کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ مطلب 7-8 دن کی مسلسل اور تھکا دینے والی مندی تھی، ہے نا؟ بالکل۔ اس کے بعد مارکیٹ نے جو شاندار واپسی کی ہے وہ محض ایک دن کا ریباؤنڈ نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ یہ عید سے قبل ایک بہت بڑی ٹریڈ کی تیاری ہے۔ اور اگر ہم نمبرز کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل، ذرا نمبرز پہ غور کریں۔ مارکیٹ نے 16,63,514.39 کی سطح سے آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن کے دوران اس میں 2,185.01 پوائنٹس کا زبردست اضافہ ہوا۔ یعنی اس نے 16,65,000 کی نفسیاتی حد کو بھی پار کر لیا تھا۔ جی، اس نے 165,081.70 کی بلندترین سطح کو چھوا اور حتمی طور پر مارکیٹ 1,934.74 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ، جو کہ تقریباً 1.19% بنتا ہے، 1,64,831.42 پر بند ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی موو تھی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ہماری مارکیٹ کے لیے بالکل آگ پر تیل کا کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں یہ تیل مارکیٹ کو جلا کر خاک نہیں کر رہا، بلکہ اس کی تیزی کو ایک نہ روکنے والی ریلی میں بدل رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے نا، وہ خام تیل کا مارکیٹ کے ساتھ یہ تعلق ہے، جو کہ بالکل بھی اتفاقی نہیں ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں خام تیل تقریباً $102 کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کا تکنیکی تجزیہ کریں تو اس ہفتے تیل کے لیے $103.7 اور $105.4 کی سطح ایک بہت بڑی ریزسٹنس بنی ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہ ان سطحوں کو نہیں توڑتا تو خطرہ ہے؟ بالکل۔ اگر تیل ان اوپری سطحوں کو عبور کرنے میں ناکام رہتا ہے تو مارکیٹ کے تکنیکی اشارے بتاتے ہیں کہ 50% سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ قیمت بری طرح کریش کر جائے گی۔ واہ! مارکیٹ کی نفسیات میں $100 کا لیول ایک بہت بڑی لکیر ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ نفسیاتی حد ٹوٹے گی تو نیچے کی جانب خام تیل کے اہداف بڑی تیزی سے $95، $96 اور پھر سیدھا $90 تک گر سکتے ہیں۔ تو مطلب عالمی منڈی کے لیے تو ایک بڑی گراوٹ یا بحران ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑی لائف لائن ہے۔ 100%، کیونکہ ایک ایسا ملک جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے، وہاں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ درآمدی بل کم ہوگا، تجارتی خسارہ سکڑے گا۔ جی، اور یہی توقع مارکیٹ میں اس حالیہ تیزی کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کا گرنا ایک بات ہے، لیکن جب ہم اس ممکنہ کریش کو موجودہ جیوپولیٹیکل حالات سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر عالمی سیاست سے، تو کیا واقعی مارکیٹ اس کا درست اندازہ لگا رہی ہے؟ آپ کا اشارہ اس امریکی سینٹ کی قرارداد کی طرف ہے؟ بالکل۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی جو قرارداد منظور کی ہے، اسے ایک بہت بڑی خبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری سے عالمی سطح پر جنگی تناؤ میں 50 سے 70% تک کمی آ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہی ہفتے میں ایران کا دوسرا دورہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ علاقائی کشیدگی میں کمی واقعی اتنی جلدی تیل کی سپلائی لائنز کو بحال کر سکتی ہے، یا سرمایہ کار صرف امیدوں پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ مارکیٹ ہمیشہ مستقبل کی توقعات پر چلتی ہے۔ جب جنگ یا علاقائی تناؤ کا خطرہ کم ہوتا ہے نا، تو خام تیل کی ترسیل پر لگنے والا رسک پریمیم فوری طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ سپلائی کی صورتحال بہتر ہونے کی جو امید پیدا ہوئی ہے، وہ براہ راست بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو نیچے دھکیل رہی ہے۔ ان عالمی واقعات کا فوری اثر مقامی معیشت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر پڑنا ایک فطری عمل ہے۔ صحیح۔ لیکن صرف عالمی خبریں ہی نہیں، مقامی سطح پر بھی کچھ بہت بڑے میکرو ٹریگرز مارکیٹ کو سہارا دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم کا آئندہ دورہ چین۔ بالکل۔
اس کی بہت چرچا ہے۔ اس دورے کے حوالے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہاں $5 ارب سے زائد مالیت کے 100 سے زائد MOUs پر دستخط ہوں گے۔ چلیں میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اربوں ڈالر کے MOUs سائن ہوتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، لیکن عملی طور پر وہ سرمایہ کاری سالوں تک زمین پر نظر نہیں آتی۔ یہ بات بھی درست ہے۔ تو کیا مارکیٹ واقعی ان 100 MOUs کی بنیاد پر اتنی بڑی ریلی بنا رہی ہے؟ اور اگر ہم مقامی خبروں کی ہی بات کریں تو IMF کی جانب سے الیکٹرک وہیکلز پر 18% جنرل سیلز ٹیکس لگانے کی جو تجویز آئی تھی، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے، اس کا مارکیٹ پر کتنا ٹھوس اثر پڑا ہے؟ MOUs کے حوالے سے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ فوری سرمایہ کاری نہیں ہوتے، لیکن وہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ضرور تبدیل کرتے ہیں۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو ایک طویل مدتی معاشی روڈ میپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور جہاں تک الیکٹرک وہیکلز پر ٹیکس کی تجویز مسترد ہونے کی بات ہے تو یہ ایک انتہائی ٹھوس اور عملی قدم ہے۔ چونکہ مقامی EV پالیسی ابھی اپنے بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے اس سطح پر 18% کا بھاری ٹیکس لگانا مقامی انڈسٹری کو پنپنے سے پہلے ہی مفلوج کر سکتا تھا۔ بالکل۔ اس تجویز کا مسترد ہونا مقامی EV انڈسٹری، آٹو پارٹس بنانے والوں اور اس سے جڑے تمام مینوفیکچررز کے لیے ایک انتہائی مثبت اشارہ ہے کہ حکومت اس وقت انڈسٹری کے تحفظ کے لیے IMF کے سامنے بھی اپنا موقف منوا رہی ہے۔ یہ واقعی انڈسٹری کے لیے ایک بڑی راحت کی بات ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر امن کی امیدیں، دوسری طرف اربوں ڈالر کے متوقع معاہدے اور مقامی انڈسٹری کا حکومتی سطح پر تحفظ۔ جی، تو ان تمام زبردست محرکات میں مارکیٹ کے ہجوم یعنی والیومز پر کیا اثر ڈالا ہے؟ کیونکہ اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے لیکن والیوم نہیں ہے تو وہ تیزی زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ کیا ڈیٹا اس جوش و خروش کی تصدیق کر رہا ہے؟ بالکل، والیومز ہی اصل کہانی سناتے ہیں۔ مجموعی مارکیٹ کے ہجوم میں ایک زبردست اچھال دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ 60 کروڑ شیئر سے بڑھ کر 69 کروڑ یعنی 690 ملین شیئرز کو بھی عبور کر گیا۔ یہ تو کافی بڑا جمپ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تکنیکی پہلو ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم صرف KSE 100 انڈیکس کو دیکھیں تو وہاں حجم میں معمولی سی کمی نظر آئی، یعنی یہ پچھلے سیشن کے 389 ملین شیئرز کے مقابلے میں 384 ملین رہا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا پیسہ صرف صفحے اول کی بڑی کمپنیوں میں نہیں جا رہا، بلکہ سرمایہ کار وسیع تر مارکیٹ میں دوسرے درجے کے اسٹاکس میں بھی مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریلی کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر پوری مارکیٹ میں کل 483 سٹاکس میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 302 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 141 میں کمی دیکھی گئی اور 40 میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور 100 انڈیکس کا کیا حال رہا؟ اگر ہم اس کو صرف 100 انڈیکس کے تناظر میں دیکھیں تو وہاں بھی مثبت رجحان حاوی رہا۔ 79 سٹاکس اوپر گئے، صرف 20 نیچے آئے اور ایک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ٹریڈز کی کل تعداد بھی پچھلے سیشن کے تقریباً 3,38,311 کے مقابلے میں معمولی کم ہو کر لگ بھگ 3,36,594 رہی۔ صحیح۔ یہ تمام اعداد و شمار ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اندھا دھند فروخت کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب مارکیٹ میں ایک اعتماد کے ساتھ منتخب خریداری کا رجحان واپس آ چکا ہے۔ اب اس مارکیٹ کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم نے مارکیٹ کے عمومی رجحان کو تو سمجھ لیا، لیکن یہ ریلی کوئی ہوا میں نہیں چل رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مخصوص سیکٹرز اس کی قیادت کر رہے ہیں، خاص طور پر آئل اینڈ گیس کی تلاش یعنی E&P سیکٹر میں ایک بہت بڑی اور طویل عرصے سے رکی ہوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت نے پورے 20 سال بعد 21 نئے آف شور ایکسپلوریشن بلاکس کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بالکل۔ اور کمپنیوں کی بات کریں تو ماری انرجی اس میں سب سے بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا ہے، جسے 18 نئے بلاکس اور 5 جوائنٹ وینچرز مل رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیٹرولیم یعنی PPL اور OGDC کو 8 بلاکس ملیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آف شور ڈرلنگ تو بہت مہنگی اور مشکل ہوتی ہے، تو مارکیٹ اس خبر کو اتنا زیادہ مثبت کیوں لے رہی ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آف شور ایکسپلوریشن مستقبل کے ریونیو کی ایک بہت بڑی ضمانت ہوتی ہے۔ جب کوئی کمپنی 18 نئے بلاکس حاصل کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے آئندہ کئی سالوں کے بزنس ماڈل اور ریزرو ریپلیسمنٹ کو محفوظ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی لانگ ٹرم سیکیورٹی۔ بالکل۔ E&P سیکٹر میں سرمایہ کاروں کی یہ دلچسپی مستقبل کے اسی منافع کی توقعات پر مبنی ہے،
لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی مارکیٹ کی مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے ENP سیکٹر سے بھی زیادہ کمرشل بینک سر فہرست رہے ہیں۔ واہ، بینکس نے لیڈ کیا۔ جی، بینکاری کے شعبے نے مارکیٹ کو سب سے زیادہ سہارا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر، سیمنٹ، آئل اینڈ گیس، ٹیکنالوجی اور پاور جنریشن کے سیکٹرز میں بھی واضح مثبت رجحان دیکھا گیا۔ اور کون سے سیکٹرز دباؤ کا شکار رہے؟ دوسری جانب فوڈ، ٹوبیکو، گلاس اینڈ سیرامکس اور انشورنس سیکٹرز نے مارکیٹ میں معمولی سا منفی حصہ ڈالا، لیکن ان کا وزن مارکیٹ کو گرانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ تو وہ کون سے انڈیکس ہیوی ویٹس تھے جنہوں نے مارکیٹ کو اوور سولڈ کنڈیشن سے نکال کر اتنے شاندار باؤنس کی طرف دھکیلا؟ ان بڑے ناموں میں فوجی فرٹیلائزر یعنی FFC، UBL، میزان بینک، اینگرو ہولڈنگ اور ہب پاور شامل ہیں۔ اور باقی سیکٹر سے؟ جی، اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم، بینک الحبیب، سسٹمز لمیٹڈ اور سروس انڈسٹریز کا کردار بھی اہم رہا۔ ان تمام سٹاکس نے زبردست باؤنس لیا اور پورے انڈیکس کو اوپر کھینچ لیا۔ صحیح۔ یہاں ایک بہت اہم تکنیکی زاویہ سمجھنا ضروری ہے۔ مارکیٹ اب ہفتہ وار بنیادوں پر اوور باٹ ہو چکی ہے۔ مطلب شارٹ ٹرم میں کافی خریداری ہو چکی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں کی مسلسل تیزی کی وجہ سے قلیل مدتی سرمایہ کاروں نے جارحانہ انداز میں خریداری کی ہے۔ لیکن جب ہم بڑی تصویر دیکھتے ہیں، یعنی ماہانہ اور سالانہ چارٹس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو مارکیٹ اب بھی مکمل طور پر اوور سولڈ زون میں ہے۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ شارٹ ٹرم میں مارکیٹ تھوڑی بہت گرم ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سال بھر کا نظریہ لے کر چل رہا ہے تو مارکیٹ ابھی بھی اپنی اصل قدر سے بہت نیچے ہے اور مزید اضافے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ جی بالکل، ایگزیکٹلی۔ اب اگر چارٹس اور تکنیکی اہداف کی بات کریں تو مارکیٹ نے 164,000 اور 164,500 کا اہم سٹرکچر لیول کامیابی سے بریک کر دیا ہے۔ یہ وہی سطح ہے جہاں پہنچ کر اس سے پہلے مارکیٹ 160,000 کے آس پاس گھبراہٹ کا شکار ہو کر واپس مڑ گئی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس اسٹرکچر بریک کے بعد مارکیٹ کی حرکیات بالکل تبدیل ہو چکی ہیں۔ نیچے کی جانب اب جو سب سے مضبوط سپورٹ یا سہارا بن چکا ہے وہ 162,000 کی سطح ہے۔ یعنی 162,000 ایک فلور بن گیا ہے۔ جی، جب تک مارکیٹ اس 162,000 کے لیول کو نہیں توڑتی تب تک مارکیٹ میں بائی آن ڈپ کی حکمت عملی مؤثر رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی معمولی گراوٹ آئے گی وہ فروخت کا دباؤ نہیں بلکہ دراصل خریداروں کے لیے مارکیٹ میں داخل ہونے کا ایک نیا موقع ہوگی۔ اور اوپر کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ 500 ہیں۔ اس کے بعد 1,68,000 سے لے کر 1,70,000 کی رینج ایک اہم ہدف ہے، اور اگر ریلی اسی تسلسل سے چلتی رہی تو مارکیٹ جلد ہی 1,72,000 کے ہدف کی جانب بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہاں ایک اور بہت ہی متضاد صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکویٹی مارکیٹ یعنی سٹاکس میں زبردست تیزی ہے، لیکن دوسری جانب کموڈیٹیز مارکیٹ خاص طور پر سونے اور چاندی کے بازار میں ایک شدید قسم کی مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ جسے ماہرین باقاعدہ ایک ڈیزاسٹر موو کہہ رہے ہیں۔ بالکل، اعداد و شمار کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $64 کی بھاری کمی کے ساتھ $4,493 پر آ گیا ہے، جبکہ چاندی کی قیمت بھی گر کر $75.79 ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈراپ ہے۔ اور ظاہر ہے اس عالمی گراوٹ کا اثر پاکستان کی صرافہ مارکیٹ پر بھی پڑا، جہاں سونا ایک ہی دن میں $6,800 فی تولہ سستا ہو گیا۔ کیا یہ سرمایہ سٹاک مارکیٹ کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کموڈیٹیز اور ایکویٹیز کے درمیان یہ الکا تعلق اکثر مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب سونے جیسی محفوظ پناہ گاہوں سے پیسہ اتنی تیزی سے نکلتا ہے نا، تو وہ اکثر رسک والے اثاثوں یعنی سٹاک مارکیٹ کا رخ کرتا ہے، جہاں بہتر اور فوری منافع کی امید ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سٹاک مارکیٹ میں آنے والا یہ پیسہ ہر کمپنی میں برابر نہیں جاتا۔ مارکیٹ کے عروج پر بھی کچھ کمپنیاں گر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال SG پاور ہے۔ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے لیکن SG پاور کا شیئر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ مارکیٹ کا کوئی عمومی رجحان نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص کمپنی کی خبر ہے۔ جی، SG پاور کی جانب سے 535 ملین رائٹ شیئرز لانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اور جب بھی کوئی کمپنی اتنے بڑے پیمانے پر نئے شیئرز لاتی ہے تو مارکیٹ میں پہلے سے موجود شیئرز کی قدر کم ہو جاتی ہے، جسے ہم ڈائلیوشن کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ شیئرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن کمپنی کی کل مالیت اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی،
जिस की वजह से हर शेयर के हिस्से में आने वाला मुनाफा कम हो जाता है। यही वजह है कि वहां से पैसा निकल रहा है। तकनीकी लिहाज से ये एक क्लासिक मिसाल है कि एक मजबूत मार्केट में भी इनफरादी स्टॉक का तज्जिया कितना ज़रूरी है। चले, अब जरा उन फाल सरमायाकारों के लिए एक टैक्टिकल प्लेबुक खोलते हैं जो इस बदलती हुई मार्केट में ग्रोथ की तलाश में हैं। ज़राए और चार्ट्स के मुताबिक इस वक्त मार्केट में 5 ऐसे टॉप स्टॉक्स हैं जिनके तकनीकी अहदाफ बहुत दिलचस्प हैं। जी, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की, जहां कोयले और तवानाई की गिरती हुई कीमतों ने मार्जिन्स बेहतर किए हैं। डीजी खान सीमेंट अपना ब्रेकआउट मुकम्मल कर चुका है और उसके अहदाफ 184 रुपये, 194 रुपये और फिर 199 रुपये तक देखे जा रहे हैं। और उसी सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ सीमेंट के लिए भी 85, 87 और 89 रुपए के अहदाफ सामने आ रहे हैं। जबरदस्त। फिर हमारे पास रिफाइनरीज हैं जिन्हें सस्ते खाम तेल से बराह रास्त फायदा होता है। अटक रिफाइनरी ब्रेकआउट के बाद 380, 390 और 400 रुपए के अहदाफ की तरफ बढ़ रहा है। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है। उसके अहदाफ 36, 37 और 38 रुपए हैं। और आखिर में बैंकिंग सेक्टर का लीडर मीज़ान बैंक, जो ब्रेकआउट के दहाने पर है, उसके अहदाफ 480, 490 और 500 रुपए तक बताए जा रहे हैं। ये अहदाफ कितने हकीकत पसंदाना हैं? देखें, ये अहदाफ खालिस्तन मार्केट के मौजूदा हुजम और तकनीकी चार्ट्स की बुनियाद पर हैं। जब मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो ये ब्रेकआउट स्टॉक्स सबसे तेजी से अपने अहदाफ की तरफ भागते हैं। सही। लेकिन पुराने स्टॉक्स के साथ साथ मौजूदा मार्केट में आईपीओज पर भी बहुत नजर रखी जा रही है। सिमेट्री पेट्रोलियम का आईपीओ हाल ही में बहुत कामयाब रहा, जिसकी बाकायदा ट्रेडिंग कल से शुरू हो जाएगी। और एक और आईपीओ भी तो आ रहा है। जी, सतारा पेरोक्साइड भी 21 मई से 18.90 रुपए की इब्तदाई कीमत के साथ बोर्ड पर दस्तयाब होगा। अच्छा, सितारा पेरोक्साइड के हवाले से एक बहुत अहम नुक्ता जिस पर तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। आईपीओज में अक्सर एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। बिल्कुल। अगर लिस्टिंग के इब्तदाई दिनों में इस स्टॉक पर रोजाना अपर कैप लगने शुरू हो जाएं, तो एक आम रवैया ये होता है कि लोग जोश में आकर इसे हर कीमत पर खरीदने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि कंपनी अपने आईपीओ की कीमत में पहले ही एक अच्छा खासा प्रीमियम शामिल कर चुकी होती है। अगर इस तरह के स्टॉक्स में बगैर किसी स्टॉप लॉस के दाखिल हुआ जाए, तो जैसे ही कुछ दिन बाद फरोख्त का दबाव आता है और अपर कैप टूटता है, तो सरमाया कई महीनों के लिए फंसकर रह जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बहुत दुरुस्त तज्जिया है। सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए। और चूंकि हम रिस्क मैनेजमेंट और टाइमिंग पर बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त मार्केट कैलेंडर को देखना भी बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि ये रोल ओवर वीक है। बिल्कुल, ये मौजूदा हफ्ता रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है। इसके साथ ही हुकूमत ने 26 से 28 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, यानी मार्केट मुसलसल 3 दिन बंद रहेगी। अगले हफ्ते सिर्फ पेर और जुमा के 2 दिन ही ट्रेडिंग होगी। तो इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा? जब भी रोल ओवर वीक और छुट्टियां एक साथ आते हैं, तो मार्केट में तिजारती हुजूम कम होने की वजह से वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव बहुत बढ़ जाता है। तो इस उतार चढ़ाव का मुकाबला कैसे किया जाए? क्या मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि माहिरीन का मानना है कि इस उतार चढ़ाव को खौफ के बजाय एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। यानी एक्यूमुलेशन का मौका? जी, जब भी मार्केट में वक्ती डिप आए तो वो बुनियादी तौर पर मजबूत कंपनियों के शेयर्स को निचली सतह पर जमा करने का बेहतरीन वक्त होता है। अगर हम इस सारी सूरत हाल को एक वसीतर तनाजुर में देखें, तो ये हालिया स्ट्रक्चर ब्रेक एक बहुत बड़ा सबक है। वो कैसे? जिन लोगों ने पिछले हफ्ते की मंदी से खौफजदा होकर अपने पोर्टफोलियोज बेच दिए या साइडलाइंस पर बैठ गए, उनके हाथ से एक जबरदस्त मौका निकल गया। मार्केट ने 2000 पॉइंट्स की तेजी दिखाकर ये साबित किया है कि खौफ का सौदा हमेशा नुकसान में जाता है। बिल्कुल। अब चूंकि तकनीकी ट्रेंड तब्दील हो चुका है, इसलिए मार्केट की कोई भी गिरावट खौफ का बायस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये नए खरीदारों के लिए एक सुनहरा मौका है। खौफ के माहौल में ही सबसे बेहतरीन मौके पैदा होते हैं। लेकिन इस सारी तफसीली गुफ्तगू को समेटते हुए
ایک سوال جو ذہن میں مسلسل ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے مثبت محرکات پر بات کی، 21 نئے آف شور ایکسپلوریشن بلاکس، چین کے ساتھ متوقع $5 ارب کے معاہدے اور مقامی انڈسٹری کا تحفظ۔ یہ سب بلا شبہ زبردست چیزیں ہیں، لیکن کیا ایک بار جب یہ عید کی چھٹیوں کا وقفہ ختم ہو جائے گا اور رول اوور ویک کا یہ وقتی جوش و خروش تھم جائے گا تو کیا ہماری یہ بڑی انرجی اور بینکنگ کمپنیاں عالمی خام تیل کے ان متوقع جھٹکوں اور طویل مدتی اثرات کو صرف اپنے بلبوتے اور اپنی کارکردگی پہ سنبھال پائیں گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر ہماری مارکیٹ کا پورا ڈھانچہ ہمیشہ انہی بیرونی خبروں، عالمی کریش اور غیر ملکی دوروں پہ منحصر رہے گا جو اس کی سمت کا تعین کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اس مارکیٹ میں طویل مدتی بنیادوں پر اپنا سرمایہ لگا رہا ہے۔